سب سے پہلے تو حیدر بھائی میں آپ کی آمد پر آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ یہاں پر ابوالاسوانی روڈ گلشن اقبال میں گولڈ جم میں تشریف لائے، اور میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ آپ نے اس قدر ایفرٹ کی اور آپ نے یاد رکھا، تو اس حوالے سے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں یہاں پر آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں موجود ہوں گولڈ جم میں، اور آج کل میں اسے لک آفٹر کر رہا ہوں۔ یہاں جو بچے آ رہے ہیں انہیں ٹریننگ وغیرہ کروا رہا ہوں اور خود بھی کر رہا ہوں تھوڑی تھوڑی۔ اچھا، آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ نے تیاری کرنی ہے، لیکن اس بات پہ تو ہم بعد میں جائیں گے۔ پہلے مجھے آپ یہ بتائیں، یہ جو 1988 والا معاملہ ہے کہ آپ نے مسٹر سندھ جیتا، تو اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیں کہ وہ کیسا مقابلہ تھا، آپ کی تیاری کیسی ہوا کرتی تھی؟ حیدر بھائی یہ ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں تو ظاہر ہے کہ یہ پروٹین اور میڈیسنز اور اسٹیرائڈ کا کوئی دور ہی نہیں تھا، بالکل سادہ دور تھا۔ تو اس وقت ساری ہمیں نیچرل ڈائٹ کے اوپر ٹریننگ کرنا ہوتی تھی، اور پھر اس وقت دور ایسا تھا کہ اس کے لیے ہمیں بڑی ایفرٹ کرنی پڑتی تھی کہ یار یہ ڈائٹ جو ہے نا وہ کیسے لیں، یہ والی ڈائٹ کیسے لیں، اور اس کو پھر ارینج کیسے کریں۔ بڑا مطلب یہ کہ سمجھیں کہ گراس روٹ سے ہم آئے، اور پھر میں نے ایکسرسائز شروع کی۔ میرے خیال سے 77 کے اینڈ میں نے ایکسرسائز کا جو ہے آغاز کیا تھا۔ اس وقت میری ایج جو تھی وہ 16 ایئرس تھی، تو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں اتنا مطلب مسٹر سندھ بن جاؤں گا۔ لوگ تو یہ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں یہ صحت مند بھی کبھی ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ایسا ہوا کہ میں صحت مندی میں ہی جو ہے مسٹر سندھ بنا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ میری یہ خوش نصیبی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز بخشا، اور پورے سندھ میں نے ٹاپ کیا 88 میں۔ اور اس وقت ہم جو ہے ٹریننگ بہت سخت کرتے تھے۔ میں مارننگ میں بھی جاتا تھا، تقریباً اس وقت جو ہے وہ آدھا گھنٹہ میں مارننگ میں کرتا تھا، اس کے بعد مجھے آفس جانا ہوتا تھا، تو پھر میں اس کے بعد ظاہر ہے گھر آنا ہے، ناشتہ کرنا ہے، تیار ہونا ہے، آفس سے لے آنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب میں گھر آتا تھا 8 بجے، تو میں آفس سے نکلتا تھا تو کریز کا یہ عالم تھا حیدر بھائی کہ میں یہ سوچتا تھا کہ بس میں جلد سے جلد گھر پہنچوں اور مجھے جم جانا ہے۔ ایون یہ کہ میں اپنے بہت سارے جو خاندانی ایونٹ ہوتے تھے میں وہ مس کر دیتا تھا۔ میں کہتا تھا نہیں میری جم کی جو ہے چھٹی ہو جائے گی، تو میں چھٹی نہیں کرتا تھا بالکل جم کی، چاہے بارش ہو رہی ہو، چاہے وہ کرفیو لگا ہوا ہو، جم قریب ہی تھا۔ اور میرے استاد مجھے بہت، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، بہت پیار کرتے تھے، تو ہمارے لیے کوئی وہ نہیں تھا۔ تو ان کی شاباش، ان کی حوصلہ افزائی وہ ہمیں جو ہے نا بہت موٹیویٹ کرتی تھی۔ چلیے، یہ میں دیکھ رہا ہوں بھائی دوستو، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اپنے استاد کے بارے میں یاد کر کے۔ ایسا بہت کم دیکھنے میں ہے، ایسا کیوں، کیا تھا استاد کے بارے میں؟ وہ جیسے اپنی انسان اولاد سے پیار کرتا ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور یہ سمجھے کہ ہم جب کسی بھی ٹینشن میں مبتلا ہوتے تھے اور جب ہم جاتے تھے ان کے پاس، تو جب ہم وہاں سے واپس آتے تھے تو ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس طریقے سے ہمیں صبر، تحمل اور وہ کرتے تھے، تلقین کرتے تھے اور بتاتے تھے بیٹا یہ سب دنیا کا حصہ ہے، اور یہ تو بہت اچھے انداز میں سمجھاتے تھے اور بڑی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اور ہم ان کے لیے جتنی بھی دعا کریں وہ کم ہے، بہت اچھے انسان ہیں۔
زبردست. بالکل آپ کی باتوں سے اور آپ کا جو اس وقت آپ کو میں کنڈیشن دیکھ رہا ہوں مجھے اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ اپنے استاد سے بہت پیار کرتے ہیں, اور استاد بھی یقیناً ایسے ہوں گے جن کے حوالے سے یاد کر کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مجھے یہ بتائیں اس وقت جب آپ لوگوں کے ٹرینر ہوتے تھے جو آپ کو ایکسرسائز کرواتے تھے تو کیا وہ نیچرل ہوتی تھی باڈی بلڈنگ یا آج کل کی طرح اس کے اندر بھی سپلیمنٹ یوز ہوتا تھا؟ نہیں, اس وقت نیچرل ہوتی تھی. ہمارے استاد جو تھے وہ ہمیں ڈائٹ کے بارے میں بتاتے تھے, بیٹا دیکھو آپ تو بہت دبلے پتلے ہو, آپ نے اتنا دودھ پینا ہے اور اتنا آپ نے وہ انڈے لینے ہیں اور اتنے آپ نے جو ہے بیٹا یہ میٹ لینا ہے. تو بہرحال وہ سب کچھ مینیج کرنا بڑا اس زمانے میں بھی مشکل ہوتا تھا, لیکن یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کرواتا تھا, ہم کوشش کرتے تھے. اور کچھ ہمارے استاد بھی جو ہے وہ اس میں ہماری مدد کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا اور ہم آگے بڑھتے گئے اس طریقے سے. اور ہمارا کریز جو تھا وہ میں نے بتایا کہ ہمارے ذہن پہ 24 گھنٹے میں اگر جب ہم جاگ رہے ہوتے تو ہمارے ذہن پہ صرف باڈی بلڈنگ ہوتی تھی, اور بس یہ ذہن میں ہوتا تھا کہ یار آج یہ والا ورک آؤٹ ہے اور آج اس ورک آؤٹ کی ہم نے آخر کر دینی ہے. تو ہم ورک آؤٹ جو تھے وہ بڑی لگن سے محنت سے کرتے تھے, اور ہمارے استاد جو تھے ہمیں ورک آؤٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے اینگل کو جو ہے نا درست رکھواتے تھے, کیونکہ ایکسرسائز کرنا جو ہے خالی وہ باڈی نہیں بناتا, اس کے لیے بہت ضروری ہے بیسک کہ جب آپ کوئی ایکسرسائز کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے اینگل بڑے پرفیکٹ ہونے چاہیے. مثال کے طور پر اگر وہ 1 مہینے میں آپ اس چیز کو اچیو کر سکتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اس کو سالوں لگ جائیں گے. اگر آپ کا اینگل غلط ہوا تو اینگل بڑا اس میں معنی رکھتا ہے, بڑی اہمیت رکھتا ہے باڈی بلڈنگ کے اندر, کہ جب آپ کوئی ورک آؤٹ کر رہے ہیں تو آپ جب اینگل صحیح رکھیں گے تو آپ کا اسی مسل پہ لوڈ آئے گا, وہی مسل امپروو کرے گا. بالکل, یہ بہت اچھی بات ہے کہ صحیح ورک آؤٹ ہونا چاہیے تاکہ آپ کے مسل پہ صحیح اس کا اثر پڑے. میں ان سے یہ جانوں گا کہ ظاہر ہے اس دور میں جو یہ 1988 کی بات کر رہے ہیں اس دور میں باڈی بلڈنگ اتنی پاپولر نہیں ہوگی, یہ اب باڈی بلڈنگ میں آنا کیسے ہوا؟ لوگ یہ تو نہیں سوچ رہے بھائی بدماش بن گیا یہ تو اب جا کے باڈی بلڈنگ میں. نہیں, ایسا نہیں تھا کہ وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جب ہم نے ایکسرسائز شروع کی تھی تو لوگوں کا عام طور پہ کنسیپٹ یہی ہوتا تھا کہ یہ باڈی بنا رہے ہیں تو یہ جو کہ مطلب اب ان سے ڈرو یا یہ بدماشی کریں گے, یہ لڑائی جھگڑے کریں گے. آپ یقین مانیں حیدر بھائی کہ جب اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے نا کہ وہ جس درخت میں پھل لگاتا ہوں وہ جھک جاتا ہے, تو یہ باتیں بھی ہمارے ذہن میں تھی اور ہمارے استاد کی تربیت بھی تھی کہ بیٹا صحت بنا کر نا کسی کے اوپر جو ہے نا ظلم زیادتی نہیں کرو, بلکہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے اس کو روکنے کے لیے ضرور کھڑے ہو جاؤ. تو یہ تھا کہ ہم یہی کرتے تھے, اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی, محلے والے بھی بہت عزت کرتے تھے. گو کہ جب ہم نے ایکسرسائز شروع کی تھی تو اس کی بڑی مخالفت ہوتی تھی, لوگ کہتے تھے بڑھاپے میں جو ہے درد ہوتا ہے, بڑھاپے میں جسم لٹک جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے. تو میں آج ان لوگوں کو کہتا ہوں, اگر جو بچے میرے پاس آتے ہیں کہ استاد ایسا ہوتا ہے, نہیں یار یہ باتیں ہم سے بھی بہت کہتے تھے لوگ, لیکن ہم نے کہا کہ یار پہلے تو اس بات کی گارنٹی تھی کہ بڑھاپے تک ہم زندہ رہیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کرتے رہیں گے تو مجھے یہ پتہ ہے اور یقین ہے کہ یہ جو دوست ہے نا ویٹ جس نے اس سے دوستی کر لی وہ اس کو بوڑھا نہیں ہونے دے گا, کیونکہ ہم فارن کنٹریز کی, یورپ کنٹریز کی اور مثالیں تو بڑی دیتے ہیں کہ یار انگریز ہے وہ 70 سال کا ہے, بڑا فٹ ہے, وہ دیکھو یار ابھی تک ریسلنگ لڑ رہا ہے, وہ دیکھو یار ابھی تک باکسنگ کر رہا ہے, وہ دیکھو یار باڈی بلڈر آرنلڈ کو دیکھو یار کتنی ایج ہو گئی, رونی کولمین کو دیکھو کتنی ایج ہو گئی, اور یہ اسٹون گولڈ کو دیکھو یار اس کی بیٹی جوان ہے یار. یہ بتائیں اس وقت آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری ایج اس وقت جو ہے ماشاءاللہ 60 ایئرس ہو گیا ہوں, میری 60 ایئرس ہو گئی ہے میری ایج. تو میں اب اپنے جو میرے اسٹوڈنٹ آتے ہیں وہ اگر یہ بات کہتے ہیں تو بولتا ہوں میری ایج کیا ہے, تو وہ کوئی کہتا ہے کہ 45 ہوگی, کوئی بولتا ہے 50 ہوگی, کوئی بولتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگی. بہرحال استاد آپ, تو میں جب ان کو بتاتا ہوں میری 60 ہے تو بڑے حیران ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ حیرانگی کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ میں اس لیے نہیں لگتا اپنی عمر کے مطابق کہ میں اس سے جڑا ہوا ہوں, اور میں جب تک اس سے جڑا رہوں گا تو یہ میری ایج جو ہے نا یہ ظاہر نہیں ہونے دے گا جو میری نیچرل. تو آپ مجھے بتائیں اس وقت آپ کا بھی کوئی فیوریٹ تھا, مطلب کسی ہیرو کو دیکھ کے آپ نے باڈی بلڈنگ اسٹارٹ کی, یا کوئی آپ کا فیوریٹ تھا جس کو دیکھ کے آپ موٹیویٹ ہوئے ہوں کہ یار مجھے یہ باڈی بنانی ہے؟ ہاں, ایسے 2 شخصیات تھیں جن سے میں بڑا متاثر ہوا تھا جب میں اسکول لائف تھی میری. اس زمانے میں میرا ایک دوست تھا, وہ ویسے گھر میں کیا کرتا تھا ایکسرسائز,
تو اس کی ماشاءاللہ بلڈ جو تھی وہ مطلب عام جو لڑکے ہوتے ہیں جو ہمارے کلاس فیلوز تھے ان سے سب سے اچھی تھی. تو میں اس کے فور آرمز دیکھتا تھا وہ بہت اچھے تھے. میں بولتا یار یہ تو اس نے پھر مجھے بتایا کہ یار ایسے ایسے میں ایکسرسائز کرتا ہوں. میں اس کے گھر گیا, میں نے دیکھا بھائی اینٹوں کے اور وہ پتھر والے جو ڈبے والے جو ڈمبل بنائے ہوئے اس نے. پھر میں نے گھر پہ آ کر بنائی. اچھا پھر اتفاق سے میرا جانا ہوا اپنے ماموں کے گھر, تو میرا ماموں زاد بھائی جو تھا وہ ایکسرسائز کرنے جانے لگا تھا. تو میں نے جب اس کی باڈی دیکھی تو میں حیران ہو گیا کہ اب یہ کیسا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ میں باڈی بلڈنگ کر رہا ہوں. تو میں اس سے بڑا امپریس ہوا, لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا. انہی دنوں پھر میرے محلے میں بالکل جو ہے جم کھلا, جو میرے استاد نے کھولا, تو وہاں پر بھی جو ہے وہ ان کے دوسرا بھی جم تھا, تو وہاں کے لڑکے آئے. تو انہیں میں نے دیکھا ان کی باڈی, میں حیران تھا کہ یار ایسی بھی باڈی بن سکتی ہے. پھر میں نے اس جم آن ہونے کے 2-3 دن بعد میں نے وہاں ایڈمیشن لے لیا. اور اس زمانے میں فیس بڑی قلیل ہوتی تھی, میرے خیال سے 15 روپے ایڈمیشن فیس تھی, 10 روپے ماہانہ فیس تھی. لیکن اس وقت یہ پیسے بھی زیادہ ہوتے تھے. تو خیر وہ میں نے ایڈمیشن لیا اور میں کرتا رہا. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ چونکہ کریز تھا, مجھے جنون تھا, تو 77 کے اینڈ میں نے ایکسرسائز شروع کی اور 80 کے اندر میں جونیئر کراچی بن گیا. جس کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بھائی ہوا چل رہی, کوئی چیز پکڑ لو, اڑوڑا نہیں جانا. میں اتنا دبلا تھا اور میں جونیئر کراچی بنا 80 میں. پھر اس کے بعد 81 میں جونیئر سندھ بنا. پھر 81 میں بنے, 88 میں بنے. 81 میں جونیئر سندھ بنا میں. پھر 86 میں یہ ڈسٹرکٹ سینٹر اور ڈسٹرکٹ ویسٹ ایک ہی ہوتا تھا, سینٹرل نہیں تھا. تو پھر 86 میں ڈسٹرکٹ ویسٹ بنا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسٹر سندھ کا مقابلہ جو ہے میرپور خاص میں منعقد ہوا, اور میں 88 کا مسٹر سندھ جو ہے منتخب ہوا. اس کے بعد پھر پاکستان وغیرہ کا بھی کمپٹیشن کھیلے میں نے, اور میری برونز میڈل رہا میں اس میں. اور الحمدللہ میں فیک بات کرنے کا ویسے عادی نہیں ہوں, اور اللہ کا شکر ہے کہ میں جو بات کرتا ہوں بالکل پرفیکٹ ہوتی. میرے پاس سرٹیفکیٹس وغیرہ وہ اس زمانے کے سارے موجود ہیں. تو کبھی موقع لگا تو میں آپ کو سارے وہ اپنے ڈاکومنٹس دکھاؤں گا. اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے مجھے مسٹر سندھ بنایا. میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں کہوں کہ میں تو مسٹر پاکستان بھی تھا, اور میں یوں بھی تھا, میں گولڈ میڈل تھا. مجھ سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت کی باڈی بلڈنگ میں اور آج کی باڈی بلڈنگ میں کیا فرق ہے؟ اس وقت کی جو باڈی بلڈنگ ہوتی تھی, بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ وہ محنت بہت زیادہ ہوتی تھی اور باڈی اتنی اچھی نہیں ہو پاتی تھی. آج جو ہے بہت زیادہ اویئرنیس ہے, اور ہم چونکہ اس سے جڑے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی پتہ لگتا ہے کہ یار اب ہمیں کیا ڈائٹ لینی چاہیے. اس وقت تو یہ ہوتا تھا کہ بھائی دودھ لینی ہے, ملائی کھانی ہے, لسیاں پینی ہیں. وہ کوئی کہتا تھا یار ایسا کرو کالے والے چنے رات کو بھگو کے رکھ دو, صبح کھا لو. اور یہ مطلب اس ٹائپ کی بادام پیس بھگو کے رکھ دو, بادام پیس کے پی لو, یہ تمام ہوتی تھیں. لیکن یہ ٹوٹلی جو ہوتا تھا یہ وہ سیم جو ہے پہلوانوں والی غذا ہوتی تھی. لیکن یہ کہ اب جو ہے اویئرنیس بہت آ گئی ہے, میڈیا جب سے آیا ہے اور زیادہ ہو گئی ہے. لیکن اس میں تھوڑی سی ایک خرابی ہو گئی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یوٹیوب چینل بہت زیادہ بنے ہوئے ہیں, اور اس کے اندر مختلف جو باڈی بلڈرز ہیں وہ جو ہیں اپنی یوٹیوب کے اوپر جو ہے ویڈیوز ڈالتے رہتے ہیں. اس میں کچھ انڈین بھی ہیں, فارنرز بھی ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب مجھے اگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو کہ اگر 25 اینگل ہیں ایکسرسائز کرنے کے, اب وہ 25 کے بعد کیا بیچ رہا ہے یوٹیوب کے اوپر, اب تو ختم ہو گیا اس کا. تو وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ مختلف انداز میں اوندے سیدھے طریقے سے جو ہے وہ چلا رہا ہے ڈمبل, اور یہ والی ایکسرسائز بھی کرتے ہیں, یہ والی بھی ایکسرسائز کرتے ہیں. تو وہ بچے جو ہوتے ہیں نئے آنے والے بگنر جو ہیں وہ یوٹیوب دیکھتے ہیں, یار یہ اس میں تو یہ ایسے بتا رہے کہ یار ایسے شولڈر کرنے ہیں ایسے. تو وہ پھر جو ہے نا وہ والی بھی کر رہے ہوتے ہیں, پھر وہ کچھ اور دوسرے دن بتا رہا ہوتا ہے, تیسرے دن کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے, کیونکہ اسے کنٹینیو اپنا یوٹیوب کو چلانا ہے. تو ہو سکتا ہے میری بات بہت سارے لوگوں کو ناگوار لگے, لیکن اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو لگے گی حقیقت سے قریب تر کہ ایسا ہی ہے. تو
میری یہ مجھے بتائیں، ٹھیک ہے آپ کی بات ہم نے لوگوں تک پہنچائی کہ بھائی صرف یوٹیوب پہ فوکس نہیں کرنا ہے، اچھا ٹرینر ہونا چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس وقت 60 سال کی ایج میں پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ایک زمانے ایکسرسائز کی ہے مطلب لانگ ٹرم، تو اب آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ آگے کوئی مقابلہ لڑنے جا رہے ہیں، کوئی تیاری کر رہے ہیں، کیا پلان آگے آپ کا فیوچر میں؟ حیدر بھائی، میں نے یہ جو ابھی مسٹر پاکستان ہوا تھا بیرے آڈیٹوریم میں، ہم لوگوں نے آرگنائز کرایا تھا، ہماری ٹیم نے آرگنائز کرایا تھا. پی ایف میں مسٹر کراچی اور مسٹر سندھ منعقد ہوا تھا. اس سے پہلے چاروں ڈسٹرکٹ ہوئے. تو پاکستان میں نے دیکھا ایک آئے ہوئے تھے، میں بہت اپریشیٹ کیا انہیں، وحید صاحب. ان کی بھی 60 ایئرس تھی، ایج بتائی تھی انہوں نے، اور وہ ماسٹر پاکستان بھی ون کیا انہوں نے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میری کوشش یہ ہے پوری کروں گا میں اپنی ایفرٹ کہ میں جو نیکسٹ ماسٹر جو ہے کھیلوں، اور اس کی ان شاء اللہ تعالیٰ میں تیاری کروں. تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کون سے سال میں کمپٹیشن لڑیں گے؟ یہ 2021 چل رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اینڈ میں کھیلیں گے، 2022 میں کھیلیں گے، کب تیاری ہوگی؟ اب یہ جو بھی مسٹر پاکستان آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اندر میں، یہ 2022 میں ہوگا کیونکہ 2021 کا بھی وہ اپریل میں 4 اپریل کو ہوا تھا. ان شاء اللہ تعالیٰ اب جو ہوگا 2022 میں، اور ان شاء اللہ میں آپ کو اسٹیج پہ نظر آؤں گا. انشاءاللہ بھائی، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اور عبدالوحید صاحب، آپ ان کے لیے موٹیویشن ہے، دیکھ لیں آپ کو دیکھ کے انہوں نے بھی پلان کیا ہے، اور بالکل ہماری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ، آپ اس کو ون کریں اور ہم آپ کی اس اسٹیج پہ آ کے کوریج کریں. تو مجھے یہ بتائیں، اس وقت آپ کو تمام نوجوان دیکھ رہے ہیں، باڈی بلڈرز دیکھ رہے ہیں، آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اگر مجھے جانتے ہیں تو آپ کو یہ بھی بتاؤ کہ میرے 2 بیٹے ہیں ماشاء اللہ، اور دونوں باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، اور ایک تو وجاہت ہیں، اور جنہوں نے ابھی کراچی سندھ کھیلا تھا اور پاکستان بھی کھیلا تھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ماشاء اللہ. اسے پسند بھی کیا، آپ لوگوں کو بہت شکریہ اسے پسند کرنے کا، اور آپ لوگوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی. اور چھوٹے بیٹے میرے وہاج ہیں، وہاج خان، جو معمار میں جم چلاتے ہیں ماشاء اللہ، وہاج گولڈ جم کے نام سے. وہ 2019 میں ڈسٹرکٹ سینٹرل منتخب ہوئے تھے، اور لوگوں نے بڑی پذیرائی کی، اور بہت. تو وہ بچے بھی میرے بچے، جب میں اپنے بچوں کو ایکسرسائز کروا رہا ہوں، میرے بچوں نے مجھے دیکھ کر جو ہے وہ شوق اس کا ہوا، اور وہ ماشاءاللہ آج جو ہے وہ اچھے ٹرینر بھی ہیں اور اچھے باڈی بلڈرز بھی ہیں. تو میں نوجوانوں سے خاص طور پہ کہوں گا کہ بیٹا دیکھیں، 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس پر ڈے. 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے سونے کے نکال دیں، پیچھے بچتے ہیں 16 گھنٹے. 8 گھنٹے جاب کے نکال دیں، پیچھے آپ کے پاس بچتے ہیں 8 گھنٹے. اس کے اندر 7 گھنٹے آپ جو ہیں اگر تھوڑی بہت ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ جاب کر رہے ہیں، میں نے 8 گھنٹے جاب کے نکال دیے آپ کے. اگر آپ ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے. آپ کے پاس جو ریلیشن شپ کے لیے وہ بھی ٹائم ہے. 1 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ اپنی فزیک کو دیجیے، کیونکہ جتنے بھی آپ کام کر رہے ہیں دنیا میں اور جو کریں گے وہ اپنی فزیک سے کریں گے. تو بہت زیادہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی فزیک پر، صرف نوجوان ہی نہیں، جو ایجڈ ہو گئے ہیں لوگ، وہ بھی کم از کم 1 گھنٹہ اپنی فزیک کو دیں، تاکہ آپ ہاسپٹل جانے کم جائیں. طبیعت خراب ہوتی ہے، ہر ایک کی ہوتی ہے، لیکن کم ہوگی. آپ جب آپ کی فزیک اچھی ہوگی، آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا. جب آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوگا تو آپ کو چھوٹی موٹی بیماریاں، تو آپ کی قوت مدافعت جو ہے وہ اس کو ختم کر دے گی. تو یہ اتنی بہترین چیز ہے کہ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ نوجوان ہوں، کسی بھی ایج سے تعلق رکھتے ہوں، 1 گھنٹہ اپنی فزیک کو ضرور دیں. بالکل اپنی بھائی ٹائم نکالیں اور فٹنس کی طرف آئیں. اگر آپ فٹ ہوں گے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، کسی نئی جگہ ملیں گے، نئے دوستوں کے ساتھ ملیں گے، کچھ اسی طریقے کے ہم سینئر باڈی بلڈر سے بھی آپ کو ملوائیں گے. تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.